وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله وإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. اور اسی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. یہ جو آیت کریمہ اور یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صیغہ امر استعمال فرمایا ہے. صیغہ امر کا مطلب یہ ایسا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جس کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے. اور عربی زبان میں صیغہ امر کے ذریعے جو حکم دیا جائے تو وہ حکم واجب اور ضروری قرار دیا جاتا ہے. چنانچہ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب ریاض الصالحین میں لکھا ہے: قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. یہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے بلکہ فرض اور واجب کام ہے. کہ اگر کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس کے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کا اہتمام کرے. تو توبہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے واجب اور ضروری قرار دیا ہے. اب گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، اب اگر کوئی شخص اس کام کو انجام نہیں دیتا تو یہ نافرمانی ہوئی، یہ گناہ ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کام سے بچنے اور رکنے کا حکم دیا، اب اگر کوئی شخص اس سے رکتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، باز نہیں رہتا تو یہ گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی. یہاں پہ رکے درمیان میں دوسری بات یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو یہ سلسلہ قائم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ پوری انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے کام سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ نے قائم فرمایا اس کا مقصد ہی یہی ہے کیونکہ بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون سے کام سے راضی ہوتے ہیں اور کون سے کام سے ناراض ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے کسی ایک انسان کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے، نہ اپنی عقل سے نہ اپنی سوچ سے یہ بتا سکتے ہیں کہ پورا شخص کون سے کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور کون سے کام سے ناراض ہوتا ہے. جب اپنے کسی ایک انسان کے متعلق بغیر اس کے بتلائے ہوئے ہم یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ وہ صاحب کون سے کام سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام سے ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون سے کام سے خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام سے ناراض ہوتے ہیں بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلائے ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اسی بات کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی یہ بعثت کا سلسلہ جاری فرمایا اور سارے انسانوں کو یہ بتایا کہ فلاں کام کرو، جب فلاں آپ کام کریں گے تو میں اس سے راضی ہوگا اور راضی ہو کے میں تم کو جنت میں داخل کروں گا، اور فلاں کام سے بچو، اگر تم سے نہیں بچو گے اور نافرمانی کرو گے تو میں تم سے ناراض ہوں گا اور ناراض ہونے کے نتیجے میں تم کو جہنم کے عذاب میں بھیجوں گا. ہر وقت قرآن کریم کی جگہ جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے واقعات کو اور ان کی بعثت کو بیان فرمایا ہے اور ان کی قوموں کی طرف ان کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی قوم کا ان
ان کی دعوت کو قبول نہ کرنا، ان کی مخالفت کرنا اور ان کی عداوت اور دشمنی پر اتر آنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ سارے واقعات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔ خلاصہ کہ اس دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، مثال کے طور پر قوم عاد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس روئے زمین پر ایسی دوسری کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی کہ جس قوم کے متعلق خود اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائے کہ روئے زمین پر ایسی دوسری کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کی طاقت اور قوت کا اور اس کی صلاحیت کا، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کیسی قوم ہوگی، کیسی ترقی یافتہ اور مہذب قوم ہوگی۔ یہ بات کیا آپ ذہن نشین رکھتی ہے کہ اپنے زمانے میں بہت سی قومیں مہذب اور ترقی یافتہ تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نافرمانی کی، ناراضگی والے کام کیے اور باوجود بتلائے جانے کے اور متنبہ کیے جانے کے اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، چھڑا لوں گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ قوم عاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کا ایسا عذاب بھیجا کہ وہ بڑے تیز ڈول والے تھے، ہوا نے ان کو ایسا پٹکا جیسے طوفان کے اندر بڑے بڑے درخت اکھاڑ لیے جاتے اور ان کے تنے زمین پر بچھا دیے جاتے، اس طریقے سے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر سورہ حقہ کے اندر اللہ نے منظر کشی کی ہے، سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام رسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، کہ آج میں سے کوئی موجود ہے، کوئی باقی ہے۔ اسی طرح قوم ثمود ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا ہنر دیا تھا اور ایسی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تلاش کر پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بنایا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اگر ہم ان کے کھنڈرات کو دیکھیں گے، ان کے مکانات کو دیکھیں گے تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ ایسے آلات کی ایجاد نہیں ہوئے تھے، کس طریقے سے انہوں نے پہاڑوں کو تلاش کر اس طریقے سے مکانات بنائے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ایک چیز اور ایسی چنگار اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی کہ اس چنگار کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ہی ہلاک ہو گئے اور ان کے گلے میں پڑ گئے۔ اسی طرح قوم لوط ہے، قوم لوط ایک گناہ کے اندر، ایک برائی کے اندر مبتلا تھی کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اس پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر اوپر آسمان سے لے گئے، پھر وہاں سے الٹ کر نیچے پھینک دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اسی طرح قوم شعیب ہے جو نام توڑ میں کمی کیا کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لائی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ نے اس طریقے کے اوپر عذاب نازل فرمایا کہ 7 دن ایسی سخت گرمی پڑی کہ کنویں، تالاب اور چشموں کا سارا پانی خشک ہو گیا اور یہ سارے لوگ گرمی سے بالکل بے چین ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بادل آیا تو یہ خوش ہو گئی کہ یہ پانی برسائے گا، تو اس غرض سے سارے لوگ اس بادل کے نیچے آ گئے کہ پانی برسے گا تو جسم کو راحت ملے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس بادل کے اندر سے آگ برسائی گئی اور اس طریقے سے اس پوری قوم کو ہلاک کر برباد کیا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب ہوا تیز چلنے لگتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے اور مسجد کو چلے جاتے تھے اور دل کے اندر ایسی بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، آپ ہوا کو دیکھ کے، بادل کو دیکھ کے آپ گھبرا جاتے، جبکہ دوسرے لوگ بادل کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ یہ بارش برسائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عائشہ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بادل بارش ہی لے کر آیا ہوگا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بادل بارش کے لے کر آیا ہوگا؟ ایک قوم نے بادل کو دیکھ کر کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آیا ہے جو بارش برسائے گا، لیکن اس بادل کے اندر سے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا گیا۔
الغرض یہ قومیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً تذکرہ کیا کہ جن کو اپنی علم و ہنر پر، اپنی طاقت و قوت پر اور اپنی صلاحیت پر ان کو بڑا ناز تھا، انہوں نے نبی کو جھٹلایا، نبی کو بیوقوف کہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے بچا لوں گا۔ قرآن کریم میں یہ واقعات جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن عبرت کی اور نصیحت کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھیں والوں، یعنی دل کی آنکھوں سے اس واقعات کی عبرت حاصل کرو۔ کہنے کا خلاصہ کہ یہ گناہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل فرماتے، سزا کے اندر انہیں مبتلا کرتے تاکہ وہ اپنی ان غلط حرکتوں سے، غلط روش سے باہر آ جائے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزیں بیچ کر کے موقع بھی دیتے، گویا کہ وارننگ دی جاتی ہے تب سنبھل جاؤ، ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات اور خطرناک عذاب پیش آ سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہوتے جو سمجھ جاتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے اور اپنی زندگی کو صحیح کر لیتے۔ البتہ سمندر اور خشکی کے اندر جو بھی فساد پھیل رہا ہے وہ گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تفسیر حکم معانی میں ایک تابعین کا قول نقل کیا ہے حضرت زحان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمایا تو اس روئے زمین پر کوئی درخت کاٹے دار نہیں تھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا فرمایا تو اس روئے زمین پر کوئی درخت کاٹے دار نہیں تھا اور پانی کڑوا بھی نہیں تھا، بلکہ سارے درخت پھلدار تھے اور پانی بھی خوب بھیگا تھا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کامل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، بس یہ قتل کا واقعہ پیش آتے ہی بہت سارے درخت کاٹے دار ہو گئے اور پانی کے اندر کڑوا ہٹا گئے۔ خلاصہ یہ خشکی اور سمندر کے اندر جتنی خرابیاں ہے، فساد ہے، یہ سارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھ کر فرمایا مستریح او مستراح منکو، مستریح او مستراح منکو، یا تو دنیا کی مصیبتوں سے، کلفتوں سے نجات پا کر یہ جا رہا ہے، یا اس کے گناہوں کی وجہ سے آنے والے مسائل سے، آنے والی پریشانی سے لوگوں کو نجات مل گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے نتیجے میں جو آفات اور بلیات اور مصائب آتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور بھی انسان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستراح منکو، یعنی اس کی وجہ سے لوگوں کو راحت حاصل ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہ گناہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج میرا اور آپ کا واسطہ جس ماحول سے پڑا ہے، جس ماحول میں ہم پلے بڑے اور جس ماحول میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ آخرت کو ایسے بلائے ہوئے ہے کہ گناہ کی برائی اور اس کی قباحت اور شناعت اور گناہ کے نقصانات ہمارے ذہن میں بالکل نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے اکابرین کا، اولیاء نظام کا، بزرگان دین کا یہ حال تھا کہ اگر ان کا چوپایا یا سواری کا جانور ان کے خلاف کام کرتا یا بیوی کو کوئی حکم دیا گیا اور وہ اس کے خلاف کام کرتی تو وہ کہتے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اس وجہ سے میرے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے حالات آ رہے ہیں، مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہے، کبھی بھولے سے بھی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا کہ یہ حالات اور یہ مصیبتیں تمہارے پاس گناہوں کی سزا کے طور پر ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگر اللہ سارے گناہوں کی پکڑ کر دے تو ہم زمین پر باقی بھی نہیں رہیں گے، لیکن اللہ سے بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔
خلاصہ کہ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں لکھا ہے التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ جو دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ دو آیت کریمہ ایک حدیث مبارکہ، ان تین نصوص کے اندر توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کچھ عمل بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخشائے ہیں اور آپ کو تو یہ بشارت سنائی گئی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود آپ استغفار اور توبہ کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے امت کو اس کی تعلیم دینے کے لیے اور توبہ کی اہمیت بتانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، بس ایک آخری بات میں آپ سے نقل کرتا ہوں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن اعمال کے اوپر بندوں کو اہتمام کرنا ہے، مداومت کرنا ہے، یعنی پابندی سے اس کو انجام دینا ہے، ان میں توبہ اور استغفار ہے۔ یعنی توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیجیے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اور دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے نبی کی جب تک آپ کی ذات اقدس ان کے درمیان موجود ہے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے تو ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے عذاب سے امان اور بچانے والی دو چیزیں ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا وجود اور ایک استغفار۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن استغفار یہ ایسا عمل موجود ہے کہ اگر ہم استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں ابھی وقت نہیں کہ انشاءاللہ میں بعد میں اس واقعے کو آپ کے سامنے نقل کروں گا روایت کی روشنی میں۔ اور توبہ دو الفاظ ہے، ایک توبہ اور ایک استغفار، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور توبہ کے لیے کیا شرائط ہے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے اس کو نقل کروں گا۔ بس اس پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اور ہمیشہ ہم استغفار کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔